یقین مانو ذکر رسول سے جو گھر سجے ہونا، رنگ سال دو سال بعد اتر جاتے ہیں، رنگ اتر جاتے ہیں، سیم لگ جاتی ہے، سیلن ہو جاتی ہے، رنگ اتر جاتے ہیں، پر عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہیں لیندہ۔ جو محمد کے عشق کا رنگ چڑھا ہو، محمد کے ذکر کا رنگ چڑھا ہو، محمد کے پیار کا رنگ چڑھا ہو، محمد کی محفل کا رنگ چڑھا ہو، یہ رنگ لگ جائیں کہ رنگ اترتے نہیں، بلکہ یہ ایسے رنگ ہیں اندر کے باہر کے سارے زنگ اتار دیتے ہیں۔ تو اس رنگ نال جیڑا زنگ لے جاوے، جس زنگ تے اے رنگ چڑھ جاوے، پھر زنگ لگن دا امکان بھی نہیں رہنا۔ لوہے نو پیڑے تو پیڑا رنگ لا لو، بڑے بڑے ریگ مار مار کے رنگ لا لو، سال دو سال رنگ تازہ نہ کرو تے پھر زنگ آ جائے گا، لوہا پائپ گلن لگ پوے گا، لوہا گلن لگ پوے گا، لیکن عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیتا۔ ہاں رنگ چڑھا خلوص کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ تے بابے نے اپنے آپ تے، اپنی اولاد تے، اپنے گھر تے رنگ چاڑیا، بابا ٹر گیا، لگا رنگ اور پکا ہو گیا، مڑ کے کچا نہیں ہویا، لتھا نہیں، کسے پاس کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ یہ تیری نظر کا کمال ہے، ہمیں پوچھتے ہیں بڑے بڑے، میں تو سنگ راہ نیاز تھا، تو نے ایک نگینہ بنا دیا۔ حضور کی نسبتیں بے مول کو انمول کر دیتی ہیں، بے قیمت کو قیمتی کر دیتی ہیں، بے وقت کو، بے مایا کو دولت مند اور وقت والا کر دیتی ہیں۔ ہم دنیا کی مال و متاع کو، جہ و جلال کو، شان و شوکت کو، تمکنت کو، دنیا کی چمک کو، ذر و جواہر کو، جائیداد کو، کاروں کو، کوٹھیوں کو متاع جانتے ہیں۔ یقین مانو اصل دولت غلامی مصطفیٰ ہے، اصل دولت غلامی مصطفیٰ ہے۔ جس کو غلامی مصطفیٰ کی دولت نصیب ہو گئی، یقین مانو وہ بڑے نصیب والا ہو گیا۔ حضور کی تعریف ثنا خانوں نے کی، قراء نے کی، علماء نے کی، اردو میں، پنجابی میں، مختلف شعراء نے کی۔ کسی شعر میں حسن و جمال مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، کسی شعر میں سیرت و کردار مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے۔ حضور کے غلاموں، میں نے اللہ کے قرآن کی آیت کا ایک مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں جمال ظاہری بھی اللہ نے بیان فرما دیا اور کمال باطنی بھی اللہ نے بیان فرما دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علی چورہ شریف۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی ہستی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور وہ نمونہ وہی ہوتا ہے جس کی کوئی مثل نہ ہو، جس کی کوئی مثال نہ ہو، جس کی کوئی ضد نہ ہو، جس جیسا کوئی نہ ہو، نہ اس جیسا کسی کا حسن اخلاق ہو، نہ اس جیسا کسی کا حسن کردار ہو، نہ اس جیسا کسی کا جمال ہو، نہ اس جیسا کسی کا جلال ہو، نہ اس جیسا کسی کا کمال ہو، نہ اس جیسی کسی کی پرواز ہو، نہ اس جیسی کسی کی معراج ہو، نہ اس جیسی کسی کی چال ہو، نہ اس جیسی کسی کی گفتار ہو، نہ اس جیسی کسی کی دستار ہو، اور نہ اس جیسی کسی کی رفتار ہو۔ میرے دادا حافظ پیر صاحب، میں وقت مختصر ہے، دعا کا ٹائم ہو گیا، میں ایک آدھ منٹ میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، میں وقت کا بڑا پابند بندہ ہوں۔ میرے دادا حافظ پیر صاحب ظہور علی شاہ صاحب نے، میں اس آیت کا اردو میں شعر کی صورت میں آپ کو ترجمہ ہو تشریح بیان کر دوں۔ حافظ پیر صاحب ظہور علی شاہ صاحب میرے دادا جان لکھتے ہیں
کہ جو صورت اس کی دیکھیے تو والدحا کی ہے قسم، بنانے والے سانع عظیم کو بھی بھا گیا۔ جس نے بنایا، جس نے تخلیق کیا، اس خالق کو وہ صورت اتنی بھائی، کبھی والدحا کے مکھڑے کی قسمیں کھاتا ہے، کبھی واللیل کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے، کبھی مازاغ نینوں کی قسمیں کھاتا ہے، کبھی اس کے شہر مکہ کی قسمیں کھاتا ہے، کبھی اس محبوب کو یاسین کہہ کے پکارتا ہے، کبھی اس محبوب کو مزمل کہہ کے پکارتا ہے، اور کبھی اس محبوب کو مدثر کہہ کے پکارتا ہے۔ جو صورت اس کی دیکھیے تو والدحا کی ہے قسم، بنانے والے سانع عظیم کو بھی بھا گیا، اور جو صورت اس کی دیکھیے تو دوستوں کو چھوڑیے وہ دشمنوں کے واسطے بھی چادریں بچھا گیا۔ گالیاں دینے والے، پتھر مارنے والے، ستم ڈھانے والے، جفا کرنے والے بھی اگر آپ کے غلامی میں آئے یا آپ کے سامنے دستے سوال دراز کیا، میرے رسول نے ان کو بھی اپنی رحمتوں کے سائے میں ڈھانپ لیا۔ جو صورت اس کی دیکھیے تو والدحا کی ہے قسم، بنانے والے سانع عظیم کو بھی بھا گیا، اور جو سیرت اس کی پوچھئے تو دوستوں کو چھوڑیے وہ دشمنوں کے واسطے بھی چادریں بچھا گیا۔ فضا میں نور چھا گیا، نبی خدا کا آ گیا، مقدر آسمان سے زمین کے ملا گیا، وہ ظالموں کے ہاتھ سے عصائے ظلم چھین کر اونچ نیچ کے پہاڑ خاک میں ملا گیا۔ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، سید کو مرزا پر، مرزا کو افغان پر، کسی پر کوئی فضیلت نہ رہی، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا ارشاد فرما کے یہ فرما دیا کہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، ذات برادری سے عزت والا کوئی بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ چورا شریف۔ جو ظالموں کے ہاتھ سے عصائے ظلم چھین کر اونچ نیچ کے پہاڑ خاک میں ملا گیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ میرے دوستو، اللہ کریم رسول اللہ سے ہمیں جس طرح اس نے محبت نصیب فرمائی، حضور کا میلاد پڑھنا، حضور کا میلاد منانا، حضور کا میلاد سننا ہمیں نصیب فرمایا، اسی طرح رسول اللہ کی سیرت و کردار کو اپنانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ کی صورت مبارکہ کی سنت کے مطابق، صورت مبارکہ کے مطابق میرے رب ہمیں اپنی صورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ کی پاک سیرت کے مطابق میرا اللہ ہمیں اپنی سیرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان سے غلامی رسول کے نعرے لگانا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے عمل سے خود کو غلام رسول ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ میرے دوستو، زبانی دعوے ہم نے نہیں کرنے ہم غلام رسول ہیں، غلام مصطفیٰ ہیں۔ اپنے اعمال کو، اقوال کو، افعال کو ایسے بناؤ زمانہ کہے یہ غلام مصطفیٰ آ رہا ہے، یہ غلام رسول آ رہا ہے، اور اس طرح یہ زندگی کے روز و شب، ماہ و سال، دن راتیں گزارو کہ جب حشر میں رسول اللہ کے سامنے پیش ہوں تو سرکار خود فرمائیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ اس نے کہا مزہ اب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ اپنے اعمال درست کرو، اقوال درست کرو، افعال درست کرو، اپنے روز و شب کو اللہ کے احکام اور اس کے محبوب کی سنت کے مطابق گزارو۔ یہی میرا آج کی اس محفل میلاد میں پیغام ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔ حافظ قاری صداقت صاحب 2 شعر لوری کے پڑھیں، اس کے بعد صلاۃ و سلام بھی وہ پڑھیں اور پھر دعا کرتے ہیں۔ لوری کے 2 شعر پڑھیں، حاجی صاحب بڑے ذوق سے سنا۔ آمنہ دا چل میں تے جھولی پائی وینیاں، آمنہ دا چل میں تے جھولی پائی وینیاں، جنوں تساں نہیں چایا میں تے چائی وینیاں، آمنہ دا وینیاں، جنوں تساں نہیں چایا میں تے چائی
ڈاچی جدوں آمنہ دے ویڑے وچوں چلی ہے، ڈاچی جدوں آمنہ دے ویڑے وچوں چلی ہے، ادھروں اے نوری مخلوق نال رلی، ادھروں اے نوری مخلوق